السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دلیل ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ نجدہ ڈار۔ ناظرین، آج کا جو وی لاگ ہے ہم ایک سٹیٹمنٹ کے اوپر بات کریں گے۔ یہ پی ٹی آئی کی ایک ممبر ہیں جنہوں نے ایک بڑی ہی سٹیٹمنٹ دی ہے جو کہ مجھے لگتا ہے بڑی ہی ایسی سٹیٹمنٹ ہے جس میں کانفلکٹ ہے۔ شاندانہ گلزار جو کہ پی ٹی آئی کی ممبر بھی ہیں، پارلیمنٹیرین بھی ہیں، پولیٹیشین بھی ہیں، اور ان کو قانون کے بارے میں بڑی ہی سمجھ بوجھ بھی ہے، مگر ایک ایسی سٹیٹمنٹ قانون دان بھی ہیں جو ایک ایسی سٹیٹمنٹ دے رہی ہیں کہ اگر کے پی سے، اس صوبے سے پولیس اور افواج کو نکال دیا جائے تو یہاں پہ امن آ جائے گا۔ اگر خیبر پختونخوا میں تمام پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی ہو جاتی ہیں اور ہم فوج کو اور پولیس کو 3 مہینے کے لیے باہر کریں، یہ رسپانسبلٹی آپ ہمیں دیں، پختونوں کو دیں کہ ہم اپنا دفاع خود کریں۔ امن آ جائے گا۔ آپ ایک دہشت گرد نہیں، امن کا میں نہیں کہہ سکتی، اتنا میں کہہ سکتی ہوں کہ دہشت گرد کوئی کے پی کے میں نہیں ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ہر دن پی ٹی آئی کوئی نہ کوئی سٹیٹمنٹ ضرور دے رہی ہوتی ہے، کبھی کچھ تو کبھی کچھ، مگر ایسی سٹیٹمنٹ دینا جو کہ ایک اتنی کانفلکٹ سے بھری ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر ہم تھوڑا سا ناظرین بیک گراؤنڈ آپ کو بتایا جائے تو ایک وہ ٹائم تھا جب کے پی میں امن دور دور تک نہیں تھا۔ دہشت گردی، اللیگل ایکٹیویٹیز، اور کس طرح جو تمام صوبہ تھا وہ کس طرح ایک ہی دہشت گردی کے بالکل وہاں پہ ایکٹیویٹیز ہو رہی تھیں، مگر ایک ٹائم ایسا آیا جب فوج نے ٹیک اوور کیا، جب فوج اور ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں انہوں نے اس صوبے کے لیے کتنی جانیں قربان کی۔ ہم ابھی بھی دیکھتے ہیں وہ ایک ٹائم ایسا تھا جب اگر میں اس واقعے کے بارے میں بات کروں تو آج بھی میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ اے پی ایس اٹیک جس نے کئی گھر اجاڑ دیے، جس نے کئی معصوم بچوں کی جانیں لے لیں، کیسے اس کے بعد وہاں پہ قانون جو ہماری نافذ کرنے والی ایجنسیز ہیں، ہماری پاک افواج ہے، انہوں نے جب اس صوبے کو ٹیک اوور کیا، وہاں پہ امن قائم کیا، وہاں پہ آج لوگ جو ہیں وہ سکون کی نیند سو رہے ہیں۔ مگر شاندانہ گلزار صاحبہ کو مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اس سے پہلے بھی وہ کافی ایسی سٹیٹمنٹ دے چکی ہیں۔ کبھی وہ کہتی ہیں کہ عمران خان صاحب کو زہر دیا جا رہا ہے، کبھی وہ کہتی ہیں کہ جو عمران خان صاحب کے جو قتل کرنے کی جو منصوبہ بندی ہے وہ عمان ایئرپورٹ پہ کی جا رہی ہے، کبھی وہ کہہ رہی ہیں کہ کے پی کے جو صوبے ہیں یہاں پہ اس لیے ایسی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں تاکہ یہاں پہ امریکن کو بیس دی جائے۔ ہمارے امریکی کچھ دوست بتا رہے ہیں کہ ہمیں تو پاکستان نے وعدہ کیا ہے کہ اگر ہمیں باگرام ایئر بیس افغانوں سے نہیں لے سکتے تو تیراہ میں ہم بیس بنائیں گے۔ تو یہ بات بالکل غیر تصدیق شدہ ہے، بالکل غیر آئینی ہے، مجھے غیر قانونی ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے، لیکن جو ہمارے انگریز دوست ہیں، خاص کر جو ہمیں کیا بولتے ہیں، یہ جو ڈپلومیٹک کور میں، وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ یہ بڑی اہم آپ بات کر رہی ہیں۔ کافی چیزیں ایسی بھی انہوں نے کہی ہیں۔ ایک حامد میر صاحب کے شو میں بھی ایسی ایک سٹیٹمنٹ انہوں نے دی جو کہ فرقہ اور ان کے تمام جو ہے وہ کسی نہ قسم کے کہہ سکتے ہیں کہ بڑی ہی کانٹرڈکٹ ان کی سپیچ تھی، اور اب یہ کہہ رہی ہیں کہ کے پی جو صوبہ ہے اس میں سے پولیس اور افواج کو نکال دیا جائے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک ایسا بندہ جس نے قانون پڑھا ہو، جس کو پتہ ہو کہ اس جگہ پہ قانون کی جو سپرویژن ہے وہ کتنی ضروری ہے جب وہاں پہ امن نہیں ہے، وہاں پہ لیگل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، دہشت گردی کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے، تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ زبان اپنی نہیں، یہ زبان ایک ایسی پارٹی کی بول رہی ہے جو ماضی میں ہمیشہ سے کہتی رہی ہے۔ میں پی ٹی ایم کا ذکر کروں تو وہ ہمیشہ سے یہی کہتی رہی ہے کہ فوج کو نکل جانا چاہیے، فوج جو ہے وہ ہمارے امن میں مداخلت کر رہی ہے، جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ فوج تو وہاں پر ہمارے پاکستانیوں کے لیے وہاں پہ تو اپنی جانیں قربان کر کے اس صوبے کی، اس شہریوں کے لیے، ان تمام لوگوں کے لیے جو صوبے میں رہتے ہیں، ان کے امن کے لیے، ان کی سلامتی کے لیے وہ بات کری تھی اور وہ وہاں پہ کام کری تھی۔ تو اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دینا اور بار بار ایسی سٹیٹمنٹس دینا، ایکچولی آئی ہیو آلویز فاؤنڈ ہر اے ویری ڈیسنٹ اینڈ ایجوکیٹڈ لیڈی، شی از نو ڈاؤٹ، بٹ اس طرح کی کانفلکٹ قسم کی سٹیٹمنٹس دینا جس کے اندر آپ اپنے ہی اداروں کو ان کو غلط رنگ دے کر دنیا کو کس طرح کا میسج دے رہی ہیں، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ اگر ہم دیکھیں ابھی بھی تو پی ٹی آئی کی جانب سے ڈفرینٹ طرح کی
منصوبہ بندی کی جاتی تھی اور بڑی قسم کی اسٹیٹمنٹس آتی تھی، بٹ میں اب دیکھ رہی ہوں کہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹس اب ان کی جانب سے آنا بند ہو چکی ہیں. اب پی ٹی آئی اپنے میں اتنی مصروف ہو چکی ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. پی ٹی آئی کے ڈفرینٹ نیکسز بن چکے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ مس شاندانہ کسی بھی بلاک کا حصہ نہیں ہے تو شاید ان کو لگا ہوگا دس از دا بیسٹ وے ٹو بی ان دا نیوز. مگر یہ بہت ہی غلط حرکت تھی. اس بیان کو اس کی میں بہت مذمت کرتی ہوں. اس طرح کے بیان ہماری فوج ہی تھی، ہماری افواج ہی ہے جس نے انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا. ہماری وہ افواج، ہماری ایئر فورس، ہماری لا انفورس ایجنسیز، انہوں نے اتنا مثبت کردار ادا کیا ہے پاکستان کے پیس کو مینٹین کرنے کے لیے کہ آج دنیا کی سپر پاور پاکستان میں پیس ٹاکس کر رہی ہے. یہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ اگر میں ان سے ایک سوال کروں، $1 million question to Miss شاندانہ گلزار, who is actually taking care of Pakistan, is our forces. وہ پاکستان کی دیکھ بھال کر رہی ہیں. ان کی وجہ سے آج اتنے بڑے ڈیلیگیشنز پاکستان میں فری گھوم رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کیسے جے ڈی وینس اور امریکن ڈیلیگیشنز اور ایرانین ڈیلیگیشنز پاکستان میں آئے، پاکستان میں ٹھہرے، پاکستان کی افواج نے ان کو کیسے ان کی دیکھ بھال کی. ہمارے آج بارڈرز جو ہیں وہ وہاں پر پاکستان کی حفاظت کرنے کے لیے افواج وہاں پہ کھڑی ہے، جان قربان کر رہی ہے. ہم دیکھتے ہیں کیسی کتنے آپریشنز میں کتنے ہمارے پاک افواج کے جو جوان ہیں وہ شہید ہوتے ہیں، ہماری پولیس کے جو جوان ہیں وہ شہید ہوتے ہیں. وہ کس کے لیے ہو رہے ہیں؟ وہ اس زمین کے لیے، اس پاکستان کے لیے، اس ملک کے لیے ہو رہی ہے. تو اس طرح کی اسٹیٹمنٹس دینا، ایک ایسے انسان کی جانب سے ایسی اسٹیٹمنٹس آنا، ٹو بی ویری آنیسٹ، یہ بڑی ہی ڈپریسنگ لگتی ہے، یہ بڑی ہی اپسیٹنگ لگتی ہے. اٹس اے گریو کنسرن somebody like شاندانہ گلزار could say these things. تو مجھے لگتا ہے کہ ایسی اسٹیٹمنٹس اوائڈ کرنی چاہیے، اسپیشلی وین آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی سلامتی کے لیے ہماری افواج دن رات جو ہے وہ دیکھ بھال کر رہی ہے اس ملک کی، جنہوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں، کتنی جانیں قربان کی ہیں تاکہ آج ہم پیسفلی اس ملک میں رہ سک رہے ہیں. آج پیسفلی بڑے سے بڑی سپر پاور یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستان کے جو فیلڈ مارشل ہیں وہ کتنے ہی کریڈیبل ہیں. تو آئی تھنک کہ اتنا بڑا لیڈر ہوتا ہے تبھی تو اس کی لیڈرشپ اچھی جاتی ہے. اور مگر شاندانہ گلزار صاحبہ کی یہ اسٹیٹمنٹ بالکل ہی، اور مجھے یہ بھی آ رہا ہے کہ کیسے انہی کی پارٹی کے جو ممبر ہیں وہ ان کو تنقید کر رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ یو شوڈ ٹیک یور ورڈز بیک، بٹ آئی تھنک اٹس ٹو لیٹ ناؤ. اور ان کا جو موٹو ہے وہ آئی تھنک مجھے لگ رہا ہے کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی، اس طرح کی اسٹیٹمنٹس آنا یہ بالکل ہی قابل برداشت ہے اس ملک کے لیے اور ہر اس انسان کے لیے جو پاکستان سے تعلق رکھتا ہے، جو پاکستان کے لیے محنت کرتا ہے، جو پاکستان کے لیے جانے دے رہا ہے. جسٹ امیجن جب وہ یہ بات سنیں گے تو کتنا ہی دل کو برا لگے گا. مجھے امید ہے آج کا ویلاگ جو ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. آپ اس اسٹیٹمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں اور آپ کی اس پہ فیڈ بیک کیا ہے؟ کیا شاندانہ گلزار کے پاس اور کچھ نہیں ہے تاکہ وہ ایسی اسٹیٹمنٹس دے رہی ہیں، یا ایک قسم کا حربہ ہے کہ وہ نیوز میں رہیں اور ان کو بھی کسی قسم کی فوٹیجز مل جائیں یا کسی قسم کا ایئر ٹائم مل جائے؟ آئی ہوپ آج کا ویلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا. ہمیں اپنی فیڈ بیک دیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب اور سپورٹ بھی کیجیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.